बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर तरीन की तरफ से सीट एडजस्टमेंट की गई है। मुस्लिम लीग नून के साथ पूरी इनकी कोशिश थी कि सीट एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब चाहते थे उस तरह से नहीं हो सकी। तो जहांगीर तरीन ने फिर बिल आखिर थक हार कर तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है। उधर एमकेएम की तरफ से भी मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली गई है। कल तक वो बड़े अकड़ रहे थे, बड़े मसल दिखा रहे थे, लेकिन आज वो बिल्कुल ढह गए। उनकी तरफ से शहबाज शरीफ के साथ सुलह कर ली गई है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ के साथ जो कुछ होने वाली है, उस्मान डार की वालदा जो कुछ करने जा रही हैं, ख्वाजा आसिफ के साथ क्या कुछ होगा। और पहली मरतबा ख्वाजा आसिफ साहब इसी सीट से जिससे वो जीत रहे हैं, किसी भी तरीके से जीते रहे हैं, जनरल बाजवा की तरफ से भी उनको जितवाया जाता रहा है, अब वो पहली बार वहाँ से हारते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बात ये भी करेंगे कि तहरीक इंसाफ के जिन लोगों पर बड़ा एतमाद किया गया है, उनमें से कुछ के नाम आपके सामने रखेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि इलेक्शन वो लड़ेंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन किसी और के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। इन सारी खबरों पर हम तबसरा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं बल्ले के हवाले से। बल्ले के निशान के लिए तहरीक इंसाफ ने सर तोड़ कोशिशें की हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी पूरी तैयारी के साथ आज पेशावर के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुआ। वहाँ पे सींग फंसे रहे तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के साथ, और दोनों के इलेक्शन कमीशन के और तहरीक इंसाफ के अदलिया के साथ 2 रुकनी बेंच है। इस बेंच की तरफ से क्या फ़ैसला आता है इस बारे में कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। इमरान खान को तहरीक इंसाफ को रिलीफ भी मिल सकता है, लेकिन दरमियानी रास्ता भी निकल सकता है। दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है? उधर काजी फैसल साहब भी कल 3 रुकनी बेंच को साथ लेकर बैठेंगे। मोहम्मद अली मजहर साहब उनके साथ हैं, मुसर्रत हलाली साहिबा उनके साथ हैं, और काजी फैसल साहब इस बेंच की खुद सरबराही करेंगे। काजी फैसल साहब के बारे में पता है कि वो तहरीक इंसाफ को किस तरह से कोई रिलीफ दे सकते हैं। बात हमने की दरमियानी रास्ते की, तो दरमियानी रास्ता जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये हो सकता है कि ऐसा फ़ैसला आएगा पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो तहरीक इंसाफ के लिए इसके बावजूद भी काबिल कबूल होगा कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। तो फिर किस तरह से तहरीक इंसाफ के लिए ये फ़ैसला काबिल कबूल हो सकता है? कोई और दूसरा निशान तहरीक इंसाफ को दे दिया जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए ये फ़ैसला बल्ले को छोड़ देना किस तरह से काबिल कबूल होगा? तहरीक इंसाफ के लिए आज जो तारीख सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि एक तो इनसे बल्ले का निशान छीना जा रहा, दूसरा बतौर पार्टी इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अगर बतौर पार्टी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाती, जैसे कि अब तक की सूरत हाल है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन कहता है वो फैसला कर चुका है, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए वो डिज़ास्टर होगा, वो नुकसान होगा जिसकी तहरीक इंसाफ मुतहम्मल हो ही नहीं सकती। बल्कि कोई भी पार्टी जिसके साथ ऐसा हो जाए वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तहरीक इंसाफ को अगर बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इनको जो 70-80 खसूसी नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बलियों की, उससे ये महरूम हो जाएगी। और फिर इसके साथ साथ एक और डिज़ास्टर भी है, एक और नुकसान भी है कि लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, और कल ये लोग इमरान खान की बजाय, तहरीक इंसाफ की बजाय किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे या किसी और पार्टी की हमायत कर देंगे, तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो इसलिए फ़ैसला मुझे ये आता हुआ नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा। इसको तहरीक इंसाफ मैं समझता हूँ कि खुशदिली से कबूल कर लेगी। बात हमने की थी कि जहांगीर तरीन की तरफ से तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून के साथ जहांगीर तरीन की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से सीट एडजस्टमेंट करने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इनके कहने पर 5-6 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट कर ली गई, लेकिन साथ ये कहा गया कि जहांगीर तरीन साहब मुल्तान में आ जाए, मुल्तान में अहमद डोगर का मुकाबला करें। तो जहांगीर तरीन के लिए कैसे मुमकिन है कि वो मुल्तान में आए और अहमद डोगर का मुकाबला कर लें? तो जहांगीर तरीन की तरफ से कहा गया, जनाब सलाम है आपको, मैं लोधना से इलेक्शन लड़ूंगा, तेरी मेरी कुट्टी, आपके साथ हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट कम अज़ कम वहाँ पे नहीं है।
تو جہانگیر ترین کی طرف سے لودھرا سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب تک جو خبریں سامنے آئی ہیں ان میں یہی بتایا گیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب لودھرا سے الیکشن لڑیں گے اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کا امیدوار ہوگا وہی صدیق صاحب۔ 2013 کے الیکشن میں صدیق نے جہانگیر ترین کو وہاں سے ہرایا تھا، اور عمران خان کی طرف سے جو کہا گیا تھا، تحریک انصاف کی طرف سے بار بار کہا جاتا تھا کہ 4 حلقے کھولے جائیں، یہ حلقہ بھی کھولا گیا تھا۔ تو صدیق صاحب نے دوبارہ سے الیکشن میں حصہ لیا، تو وہاں پہ جہانگیر ترین کے بیٹے علی جہانگیر ترین ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، تو وہ پھر صدیق سے ہار گئے تھے۔ ایسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جہانگیر ترین کے مقابلے میں انہی صدیق بلوچ صاحب کو کھڑا کیا گیا ہے، انہی کو اتارا گیا ہے۔ تو وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پھر کس طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ ہو گئی، یہ دونوں لڑیں گے، مریں گے، اور تحریک انصاف کا امیدوار بڑی آسانی سے وہاں سے جیت جائے گا۔ تو گویا جہانگیر ترین کی طرف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی گئی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اسی لیے کی جاتی ہے جیتنے کے لیے، تو یہ تحریک انصاف کو جتوانے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہاں پہ کی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ رزلٹ کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، جو فیصلہ ہوگا آپ کے بالکل سامنے ہے۔ تحریک انصاف کو جس بھی جگہ سے آزادی کے ساتھ الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی، گنجائش پیدا کی گئی، تو وہاں پہ ایک سروے کو دیکھیں، دوسرے سروے کو دیکھیں، جتنے بھی سروے ہیں، غریدہ فروخی صاحبہ کا سروے نہ دیکھیں، باقی جتنے بھی سرویز ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف اب بھی ٹاپر ہے۔ اسطور صاحب جو تحریک انصاف کے کبھی بھی حمایت میں نہیں ہوتے تھے، ان کی طرف سے لاہور میں، ملتان میں اور دیگر کئی شہروں میں سروے کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ پر میاں نواز شریف کو 41% اور تحریک انصاف کو 51%، 51% برتری حاصل ہے، یہ اسطور کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ایسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کہاں پہ جا رہی ہے۔ بات ہم نے سیالکوٹ کے حوالے سے بھی کی تھی کہ خواجہ آصف کے مقابلے میں ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جو عثمان ڈار کی والدہ ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ ندیم ملک صاحب گئے تھے، باقی بھی کئی لوگ گئے ہیں۔ آصف علی صاحب نے ہمیں ہمارے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا ہے کہ خواجہ آصف پہلی مرتبہ وہاں پہ کامیاب ہوتے ہوئے اس کے باوجود نظر نہیں آ رہے کہ ہمیشہ ان کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہاتھ رکھا گیا ہے۔ باقی جتنے بھی وہاں پہ سروے ہوئے ہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ 1% بھی خواجہ آصف کے جیتنے کا امکان نہیں ہے۔ وہاں پہ تحریک انصاف کی اگر بات آپ چھوڑ دیں، ریحانہ ڈار کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا الزام لگاتے ہیں کہ خواجہ آصف کی طرف سے کیا گیا، اور لوگ ماننے کے لیے تیار بھی ہیں۔ وہاں پہ جتنے بھی لوگ سروے کے لیے گئے ہیں یہی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ریحانہ ڈار بہت اونچی پرواز میں ہے اور خواجہ آصف صاحب کے جیتنے کا کسی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آ جاتے ہیں کراچی میں، بلکہ چلے جاتے ہیں کراچی میں، وہاں ایم کیو ایم کی طرف سے کہا گیا تھا کہ شہباز شریف کے ساتھ ہم یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، لیکن اب ایم کیو ایم کی گچی پر یا ان کی پوچھل پر کسی نے پاؤں رکھا ہے، تو ایم کیو ایم والے اسی وقت بل بلاتے ہیں، اس وقت چیختے ہیں، چنگھاڑتے ہیں جب ان کی پوچھل پر، ان کی دم پر پاؤں رکھا جاتا ہے۔ اب بھی ان کی دم پر پاؤں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے جو کل کہا تھا کہ ہم میاں شہباز شریف کو کراچی میں نہیں آنے دیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، اب یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا ہے، ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ تو میاں شہباز شریف صاحب کراچی میں انتخابات میں حصہ لیں گے۔ میاں شہباز شریف صاحب کو شاید یہ زوم ہے، اپنے آپ کو باور کروا کے بیٹھے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں انہوں نے فیصل وافدہ کو 700 ووٹوں سے صرف جیت کی گنجائش دی تھی، گویا یہ 700 ووٹوں سے ہارے تھے۔ میاں شہباز شریف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایم کیو میرے ساتھ ہے تو اس لیے مجھے 700 ووٹ تو کم از کم اس پارٹی کی طرف سے مل ہی جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کی صلح ہو جائے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ یہ تو میاں شہباز شریف صاحب کی اپنی سوچ ہے۔ تو ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب وہاں سے تحریک انصاف کو مات دے دیں گے؟ بہرحال ہو سکتا ہے کہ کراچی میں کوئی ایسے حالات ہوں، اور ویسے بھی جس طرح سے میاں نواز شریف کے سر پر کہیں سے ہاتھ رکھا گیا ہے تو شہباز شریف کی پوچھل پر بھی، ان کی دم پر بھی کہیں سے ایسا ہی ہاتھ رکھا گیا ہو اور میاں شہباز شریف صاحب بھی وہاں سے جیت جائیں۔ بات ہم نے یہ بھی کی تھی
کہ چند ایک لیڈر جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اگر ٹکٹ ان کو ملتے ہیں یا جس حیثیت سے بھی وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، ان میں 3 لوگوں کے نام آپ گن کر سامنے رکھ لیں، 3 لوگوں پر آپ ابھی سے نشان لگا لیں جو کامیاب ہونے کے بعد دوسری طرف جا سکتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ان میں سب سے پہلے میں نام لیتا ہوں شیر افضل مروت صاحب کا۔ وہ جب الیکشن ہو جائیں گے، اب بھی ان کی ہمدردیاں بہت سے لوگوں کو مشکوک نظر آتی ہیں، وہ کسی اور کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہمارا یہ سارے کا سارا جو بھی اندازہ ہے وہ غلط ثابت ہو۔ شیر افضل مروت اسی طرح سے عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ لگے رہے جس طرح سے وہ بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے وثوق کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی اور کا بندہ ہے، اسی لیے یہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان بن کر جاتا ہے۔ ایک تو آپ ان کا نام اپنے ذہن میں رکھ لیں، دوسرے شہریار افریدی اور تیسرے شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن پر تحریک انصاف شاید اعتبار بہت زیادہ کر رہی ہے، لیکن کل کلا جب انتخابات ہو جائیں گے تو یہ لوگ پارٹی کو چھوڑ کر دوسری طرف جا سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار، ان پر کیا ظلم اور ستم نہیں کیا گیا، لیکن یہ نہیں جھکے۔ دوسری طرف محمد علی خان کو بھی آپ انہی لوگوں میں شامل کر لیں، کیونکہ یہ جن لوگوں کے پاس رہے انہی کے پاس پرویز خٹک بھی رہے تھے۔ پرویز خٹک تو خیر چند ایک گھنٹوں کی مار ثابت ہوئے، اور یہ لوگ وہاں پہ اتنا عرصہ رہے جس طرح سے فرخ حبیب رہے تھے، اور لوگ باہر یہ باتیں کر رہے تھے کہ فرخ حبیب نے کہا ہے کہ میری جان چلی جائے لیکن میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح یہ لوگ بھی بڑے دبنگ طریقے سے یہ کہتے رہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن فرخ حبیب کا آپ نے دیکھ لیا، عثمان ڈار کو آپ نے دیکھ لیا، شیخ رشید کو آپ نے دیکھ لیا، باقی بھی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے وہ پینترا بدلتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ 3-4 لوگ یہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسے ہی نہ کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کل کا، کہ کل تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جب بیلٹ پیپر چھپنا شروع ہو جائیں گے تو اس وقت تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کر کے کوئی اور نشان دے دیا جائے گا۔ اگر کوئی اور نشان بھی دے دیا جاتا ہے اور بطور پارٹی تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی جاتی ہے تو یہ تحریک انصاف کے لیے موجودہ حالات میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ عمران خان کے کاغذات منظور ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔